بدل ناخواستہ اہل شہر کو اس ظالمانہ شرط کی تعمیل کرنا پڑی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے معاہدے کی تصدیق کر دی اور حکم دیا کہ اہلیان شہر سے 1 سال کے واجبات، لشکر کی رسد اور اسلحے کے لیے پیشگی وصول کر لیے جائیں۔ چنگیز خان بخارا کے لوگوں کو عام معافی دے چکا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ پھر بخارا کے سامنے آ موجود ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل شہر کا ماتھا ٹھنکا کہ خدا خیر کرے، آثار اچھے نہیں۔ چنگیز خان کا خیمہ عین قلعے کے سامنے لگایا گیا۔ اس موقع پر علاؤدین خوارزم شاہ کا بخارا میں جو لشکر تھا اس کی کمانداری 4 بڑے سالار کر رہے تھے۔ ان میں ایک کوک خان اور دوسرا خمید بور، تیسرا کشلی خان اور چوتھا کشکلی خان تھا۔ ان سالاروں نے پہلی رات کو ہی 20,000 لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر منگولوں پر شبخون مارا، لیکن انہیں اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ منگولوں کو ان کے منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ گھات میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب علاؤدین خوارزم شاہ کے یہ 4 سالار شہر سے باہر نکلے، منگولوں پر حملہ آور ہونا چاہا تو منگول کمین گاہوں سے نکل کر خوارزم شاہی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور سب کو فصل کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ باشندگان بخارا کی آنکھیں اب کھلیں کہ انہوں نے منگولوں کو چھیڑ کر کتنا غضب کیا ہے۔ اب بھی عفو تقصیر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ پھر سے اہل شہر کا وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عفو تقصیر کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے دوبارہ انہیں معاف کر دیا اور اہل وفد سے کہا کہ چونکہ وہ شہر کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، اس لیے شہر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تعمیل حکم کے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب چنگیز خان پھرتے پھراتے جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو پوچھا، کیا یہ سلطان کا محل ہے؟ جواب میں چنگیز خان کو بتایا گیا، نہیں خان اعظم، یہ مسجد ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر چنگیز خان نے گرج کر کہا، فی الفور ہمارے گھوڑوں کے چارے اور دانے کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ غلے کے انباروں کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دانے چارے کے ڈھیر لگ گئے۔ جامع مسجد کے وسیع ہال میں گھوڑے باندھ دیے گئے، الماریوں سے کتابیں نکال کر باہر پھینک دی گئیں اور ان الماریوں سے کھرلی کا کام لیا جانے لگا۔ علماء اور فضلاء کو حکم دیا گیا کہ آج سے خود کو گھوڑوں کا سائز تصور کریں اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد منگول لشکری شراب پینے اور اوریاں گانا گانے لگ گئے اور چشم زدن میں یہ عظیم عبادت گاہ شراب خانے میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان مسجد سے نکل کر عیدگاہ کی طرف چلا گیا۔ عوام کا ایک جمع غفیر ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور زور سے چلاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، کان کھول کر سن لو، میں خدا کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے نااہل حاکموں کی نالائقی کی سزا تمہیں دوں۔ اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو اپنی تمام دولت میرے لشکریوں کے سپرد کر دو۔ اہل شہر نے موت کے ڈر سے تمام دولت چنگیز خان کے لشکریوں کے حوالے کر دی تھی۔ جس وقت یہ صورتحال پیش آ رہی تھی اس وقت سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے کچھ بچے کچھ لشکری شہر میں موجود تھے۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ اہل شہر ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور انہیں شہر سے نکال دیں، لیکن اس حکم کی تعمیل پورے طور پر مشکل تھی۔ جب چنگیز خان کے آدمیوں نے سلطان کے لشکریوں کو بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومتے دیکھا تو چنگیز خان کو بتایا کہ اہل شہر خان اعظم کے حکم کی تعمیل سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر چنگیز خان بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ شہر کو آگ لگا دی جائے۔ سوائے جامع مسجد کے شہر کی تمام عمارتیں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ چنگاری دکھانے کی دیر تھی کہ آنن فانن شہر بھڑک اٹھا اور 3 دن میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ بخارا عالم اسلام کا ایک بہت اہم اور علم دوست شہر تھا۔ اسلام سے قبل بخارا شہر کا ذکر تاریخ کے اوراق میں شاذ و ناز ہی ملتا ہے۔ اسلامی ماخذ میں بخارا کے مقامی حکمران خاندان کو بخار خدات کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، جس کا مطلب وہاں کی سغدی زبان میں شاہ بخارا مراد لیا جاتا تھا۔ اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے 54 ہجری اور سن 74 میں عبداللہ بن زیاد کی سپہ سالاری میں حملہ کیا تھا۔ 91 ہجری میں قتیبہ مسلم اپنے دشمنوں کو شکست دے کر شاہ بخارا کے لقب سے تخت نشین ہوا اور بخارا میں اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط کی۔ جب امرائے خراسان نے اپنا صدر مقام نیشاپور منتقل کر لیا تو بخارا کا نظم و نسق ماورا نہر کے باقی حصوں سے الگ ایک والی کی تحویل میں دے دیا گیا جو براہ راست مرکزی حکومت کو جواب دہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اہل طاہر یعنی طاہر خاندان اس شہر پر حکمرانی کرتا رہا اور نصر بن احمد ساسانی جو سمرقند پر حکومت کر رہا تھا اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بخارا کا والی بن گیا، اور پھر نصر کی وفات کے بعد ماورن نہر کا سارا علاقہ بھی اس کے قبضے میں چلا گیا اور خلیفہ نے بھی اس کو امیر خراسان بنا دیا۔ یوں بخارا ایک بہت بڑی سلطنت کا پایہ تخت بن گیا۔ اگرچہ بخارا کے رقبے میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا پرانے محل وقوع پر تعمیر ہوا۔ بخارا کے جغرافیہ نویسوں نے اس شہر کے 3 بڑے حصے کیے ہیں: قلعہ، شہر اور مضافات شہر۔
قلعہ پرانے زمانے سے ہی اسی جگہ پر قائم ہے جہاں اب ہے۔ یہی بخارا کے حکمران کا محل ہوا کرتا تھا۔ اس قلعے میں قدیم جامع مسجد تھی جو قلعے کے دروازے پر واقع تھی۔ یہ قلعہ 6 اور 7ویں صدی ہجری یعنی 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں کئی مرتبہ تباہ ہو کر نئے سرے سے تعمیر ہوا تھا۔ 515 ہجری بمطابق 1121 عیسوی میں ارسلان خان نے شہر میں ایک نئی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ قلعے کے محل کے علاوہ ریگستان میں بھی ایک محل موجود تھا جو عربوں کے زمانے سے پہلے کا تھا۔ ابو نصر جب وہاں کا حکمران بنا تو اس نے بھی ایک محل اس جگہ بنوایا۔ 4 صدی ہجری اور 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر بہت گنجان آباد تھا۔ سامانیوں کے زوال کے بعد بخارا کی قدیم سیاسی اہمیت بھی بہت کم ہو گئی، لیکن اس انحطاط کے زمانے میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکز رہا۔ 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی میں علماء کے ایک خاندان نے آل برہان کے نام سے ایک دینی حکومت قائم کی۔ آخر 602 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں ایک عوامی بغاوت کی وجہ سے حکمرانوں کو شہر سے نکلنا پڑا اور یہ شہر محمد بن تکش خوارزم شاہ کے زیر حکومت آ گیا۔ 1216 عیسوی کا یہی زمانہ تھا جب چنگیز خان خوارزم کی سلطنت کے اس عظیم شہر پر چڑھ دوڑا تھا۔ بہرحال اس عظیم شہر کو چنگیز خان کے حکم پر منگولوں نے خوب لوٹا۔ شہر میں جس قدر نوجوان تھے انہیں چنگیز خان نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اپنے ایک سالار کو، نام جس کا توشہ بکاک تھا، بخارا کا حاکم مقرر کیا اور خود ایک ایسے لشکر کو جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا لے کر وہ سمرقند کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے حکم کے مطابق نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ سمرقند سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے کہ سمرقند کے حاکم الپ خان اور اس کے 2 بہترین سالاروں الباز خان اور بالا خان نے اپنے امراء اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ نظام الدین، عارض زوزنی اور ان کے لشکر کا شاندار انداز میں استقبال کیا اور انہیں شہر کے اندر لے گئے۔ سمرقند دریائے سغد کے جنوبی کنارے پر عالم اسلام کا ایک اور اہم شہر ہے اور صوبہ سغد کا یہ کبھی مرکزی شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے محل وقوع کا ذکر کرتے ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہر در حقیقت جنت الفردوس ہے۔ عربوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو ترخن کہا جاتا تھا، لیکن جب قتیبہ بن مسلم خراسان کا والی مقرر ہوا تو اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ بالآخر یہاں کے حکمران ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہاں کے حکمران اخشیز غورک کو تخت پر بحال رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عرب والی بھی ایک طاقتور لشکر کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ بعد میں یہ شہر بخارا کے ساتھ مل کر آئندہ فتوحات اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ 204 ہجری بمطابق 819 عیسوی میں مامون الرشید نے سمرقند کی گورنری اسد بن سامان کے بیٹوں کو سونپ دی تھی۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ منصب کافی عرصے تک سامانی خاندان کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ اسماعیل بن احمد نے 287 ہجری بمطابق 900 عیسوی میں ثانی حکومت قائم کر لی۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا کو بہت عروج حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد پھر 5 صدیوں تک یہ زوال پذیر رہا، یہاں تک کہ تیمور لنگ اور اس کے جانشینوں کے دور میں دوبارہ اس شہر کو عروج ملا۔ اس کے زمانے میں دارالسلطنت کو بخارا منتقل کر دیا گیا، مگر اسلامی ممالک میں تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر سمرقند کو اولیت حاصل رہی۔ سمرقند شہر ایرانی شہروں کی طرح سے گونا ترتیب کا ایک نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ قلعہ، اصل شہر اور مضافات 3 حصوں کو جنوب سے شمال کی جانب بخارا کی طرح ترتیب وار بنایا گیا تھا۔ قلعہ شہر کے جنوب میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ اونچائی پر واقع تھا۔ اصل شہر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ سمرقند کا کاغذ بڑا مشہور تھا۔ اس شہر کے بنے ہوئے کاغذ کی بابر نے بھی خاص طور پر تعریف کی۔ شہر میں سب سے زیادہ مشہور عمارت نصرت قسم بن عباس کا مقبرہ اور مسجد ہے۔ حضرت قسم بن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ہی سمرقند کے لوگوں میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی۔ بہرحال سمرقند کے حاکم الپ خان اور 2 بہترین سالاروں الباز خان، بالا خان اور عمرہ کے ساتھ نظام الدین اور عارض زوزنی شہر میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، لشکریوں کو انہوں نے آرام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد الپ خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، الپ خان میرے بھائی، پہلی بات یہ کہ منگول کسی بھی وقت سمرقند کے نواح میں نمودار ہو کر سمرقند کا محاصرہ کر سکتے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے شدت کی تکلیف اور امتحان کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے شہر کی حفاظت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ منگولوں کو شہر فتح نہ کرنے دیں، اس لیے کہ بخارا کے فتح ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے حوصلے کس قدر پست ہوئے ہیں۔ بخارا میں رہتے ہوئے جہاں ہم نے یہاں کے مکینوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، وہاں ان کا دفاع بھی خوب کرنا ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے مجھے شہر کی فصیل اور قلعے کے استحکامات دکھاؤ۔
ان کا جائزہ لینے کے بعد میں شہر کے دفاع سے متعلق گفتگو کروں گا۔ الپ خان نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں الپ خان اور اس کے دو بڑے سالاروں الباز خان اور بالا خان کے ساتھ پہلے فصیل کی طرف گئے۔ نظام الدین نے فصیل کے اوپر چڑھ کر بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ فصیل کے برج بھی دیکھے، اس کے بعد قلعہ جو کسی قدر بلندی پر تھا اسے بھی دیکھا۔ کافی دیر تک وہ شہر کی فصیل اور قلعے کے استحکامات کا جائزہ لیتا رہا، پھر واپس اپنے لشکر کے پڑاؤ میں آ گیا۔ الپ خان، الباز خان اور بالا خان تینوں اس کے ساتھ تھے۔ سب نے لشکر کے اندر ہی کھانا کھایا اور اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر وہ شہر کے استحکامات اور اس کے دفاع کو مضبوط اور مستحکم کرنے سے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ اگلے روز شہر کے دفاع میں جو کمی رہ گئی تھی اسے انہوں نے پورا کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال چنگیز خان نے بخارا کے بعد سمرقند کا رخ کر رکھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علاؤالدین خوارزم شاہ خود تو مزید لشکری بھرتی کرنے کے بہانے خراسان کو چلا گیا تھا اور اپنے لشکر میں سے اس نے 1,10,000 لشکری پہلے ہی سمرقند کے بچاؤ کے لیے روانہ کر دیے ہوئے تھے، جن میں 20 ہاتھی بھی شامل تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ سمرقند کے دفاع کا منصوبہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد تھا، اس لیے اہل شہر لڑنے مرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ تھے۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کو بھی ان انتظامات کا علم تھا، چنانچہ سمرقند پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے بہت بڑی تعداد میں لشکری بھرتی کر لیے۔ جب یہ بے پناہ لشکر سمرقند کے سامنے جا کر اترا تو مورخین لکھتے ہیں کہ کثرت تعداد کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ چنانچہ چنگیز خان کا خیمہ قلعے کے سامنے ایک اونچی جگہ پر جس کا نام کوک سرا تھا لگایا گیا اور اس روز چنگیز خان نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، تاہم لشکر کے ایک حصے کو اس نے چوکس کر دیا تھا۔ اسی روز حسین اور خوبصورت اولون اپنے خیمے سے نکل کر کسی مقصد کے لیے ایک طرف روانہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دور ہی گئی ہوگی کہ سامنے سے برغا خان آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی اولون نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، برغا خان، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے تمہارے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ خان اعظم سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ نظام الدین کو پکڑنے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے خان اعظم نے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا ہے اور سمرقند کی فتح کے بعد ایک بار پھر ہم نظام الدین کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس بار کراچا نہیں، تم میرے ساتھ ہوگے اور اس کی اجازت خان اعظم نے مجھے دی ہے۔ بس تمہیں یہی خبر سنانے کے لیے جا رہی تھی۔ اولون کے یہ الفاظ سن کر برغا خان نے خوشی کا اظہار کیا، پھر وہ اولون کے مزید قریب ہوا اور بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگا، اولون میری بہن، میں بھی ایک اہم خبر سنانے کے لیے تمہاری طرف آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے تمہیں تمہارے یورت میں مل سکوں گا۔ اب جبکہ خاقان اعظم نے کراچا کی بجائے مجھے تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو پھر میں کسی بھی وقت بلا جھجک تم سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ میری بہن، میں ایک ایسے موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کے لیے آیا تھا جس کا تعلق تمہاری ذات سے بھی ہے۔ برغا خان کے ان الفاظ پر اولون چونکی، غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے بھائی کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسا کون سا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کا تعلق میری ذات سے ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر برغا خان کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، اگر کوشان خان کو کوئی تکلیف ہو تو کیا اس سے تمہاری ذات متاثر ہو سکتی ہے؟ اولون فکر مند اور پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، بالکل، کوشان خان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ میرے بھائی، میں تم پر پہلے ہی واضح کر چکی ہوں کہ وہ میری پسند ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئی تو میں اس کا دفاع بھی کر سکتی ہوں اور کروں گی۔ اب کھل کر کہو معاملہ کیا ہے؟ برغا خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میری بہن، مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے ایک لشکر دے کر کوشان خان کو سمرقند کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے اور کوشان خان اس وقت سمرقند شہر کے اندر موجود ہے۔ اب جب کہ ہمارا لشکر سمرقند پہنچ گیا ہے تو چنگیز خان کل سے ہر صورت میں شہر کا محاصرہ کر لے گا۔ مجھے فکر مندی یہ ہے کہ کوشان خان شہر کے اندر محصور ہو جائے گا اور جب سمرقند بالکل بخارا شہر کی طرح فتح ہوا تو پھر یہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کوشان خان کا کیا بنے گا۔ میری بہن، وہ میرا محسن، میرا مربی ہے، 2 بار میری جان بچا چکا ہے، اس لیے اگر اسے بچانے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو خطرات میں بھی ڈالنا پڑا تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ برغا خان کے اس انکشاف پر اولون بھی پریشان ہو گئی اور فکر مند بھی، کہنے لگی، برغا خان، تمہارا کہنا درست ہے، اس موقع پر کوشان خان کو سمرقند نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب وہ اگر جہاں آ ہی چکا ہے، شہر کے اندر موجود ہے، تو ہم دونوں کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے قریب ہیں بچایا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب خاموش ہوئی تب برغا کہنے لگا، میری بہن، تو اب اپنے یورت میں جا کر آرام کر۔ مجھے امید ہے کہ چنگیز خان کل سے سمرقند پر اپنے حملوں کی ابتدا کرے گا اور جب ایسا ہوگا تو ہم کوشان خان سے متعلق کل مزید گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اولون نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ وہ مڑی اور اپنے یورت کی طرف چلی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد نظام الدین، عارض زونی، الپ خان، الباز خان، بالا خان، چند دیگر چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر نظام الدین سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک میرا اندازہ ہے چنگیز خان آج شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرے گا۔ اس سے پہلے میں الپ خان کے ساتھ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ ہم شہر کے اندر صرف محدود رہ کر شہر کا دفاع نہیں کریں گے، شہر سے باہر نکل کر منگولوں پر ضرب بھی لگائیں گے۔ آج چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ شہر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم شہر سے نکلیں گے اور منگولوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے لیے ہماری کیا منصوبہ بندی ہوگی، اس کی تفصیل میں تم لوگوں سے کہتا ہوں۔ اس وقت سمرقند میں جس قدر لشکر ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 2 حصے بڑے اور 1 حصہ چھوٹا رکھا جائے گا۔ بڑے حصوں میں سے ایک حصہ میری کمانداری میں، دوسرا عارض زوزنی کے تحت ہوگا۔ الباز خان تم میرے ساتھ کام کرو گے، بالا خان عارض زوزنی کے ساتھ رہے گا۔ تیسرا لشکر جو تعداد میں باقی 2 حصوں سے کسی قدر کم ہوگا وہ الپ خان کی کمانداری میں رہے گا، اور الپ خان شہر کے اندر رہتے ہوئے شہر کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب میں، عارض زوزنی، الباز خان اور بالا خان چاروں باہر نکل کر منگولوں پر ضرب لگائیں گے تو منگولوں کا کوئی لشکر اگر فصیل کے کسی حصے کو عبور کر کے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو الپ خان ایسا نہیں کرنے دے گا، کیونکہ الپ خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر بالکل تیار اور مستعد ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا تو سارے سالاروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد نظام الدین اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی جانے لگی تھی۔ اگلے روز چنگیز خان نے سمرقند پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی اور شہر کے نواح میں اس نے اپنے لشکر کو پھیلانا شروع کیا۔ اسی وقت نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلے اور چنگیز خان کے لشکر کے سامنے انہوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ دائیں جانب نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ تھا، الباز خان اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بائیں جانب عارض زوزنی تھا، اس کے ساتھ بالا خان تھا۔ سب سے پہلے نظام الدین نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ منگولوں کے لشکر پر روز و شب میں موت کے سوالات کی یورش، رجز خواں آندھیوں کے اندر موت کے الجھتے کرب، افسردہ کارگاہ زیست میں اٹھتے غموں کے بھنور اور زبان گرفتہ کر دینے والے ہولناک صحرائی گراز کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ نظام الدین کے ساتھ ہی ساتھ عارض زوزنی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ چنگیز خان کے لشکر پر دھواں دھواں راہ کے علاوہ میں عزم و ہمت کے پیکروں، موت کے مناظر کھڑے کرتی عذاب بھری صدیوں، گزرتے وقت کی جمالیات کے شعور میں ندامتوں کی بلندیاں، ذات کی الجھنیں بھر دینے والی درد فرقت کے بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چنگیز خان بھی ان پر باغی آوازوں میں خون کے جوار بھاٹے، پیمانہ روز و شب کے قلزم میں آگ اور موت کے خونی کھیل، لہو کے تازہ چمکتے اجالوں میں انسانیت کو شکار، آدمیت کو غبار غبار کرتے، تشنگی کے اندھے سفر، عذاب موسموں کی دستک اور بے نام وحشت کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ یہ ایک ہولناک اور انتہائی جان لیوا ٹکراؤ تھا۔ چنگیز خان امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سمرقند کے باہر اسے ایک ایسے کڑے لشکر سے پالا پڑے گا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی نے حملہ آور ہو کر ہزاروں منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار کے رکھ دیا تھا۔ ان کے تیز حملوں کے سامنے منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور یہ جنگ صبح سے شام تک اپنے ہولناک انداز میں جاری رہی، اور اس جنگ کے دوران نظام الدین اور عارض زوزنی نے ان گنت منگولوں کو موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا تب نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو سمیٹ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ چنگیز خان کے لشکریوں کو اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ ان کا تعاقب کر کے شہر کے دروازوں تک انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ شام تک ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ان گنت لشکری موت کے گھاٹ اترتے رہے تھے۔ منگولوں کو نقصان پہنچانے کے بعد نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ جب شہر میں داخل ہو گئے تب زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد لشکریوں کو آرام دینے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جانے لگا، جبکہ لشکر کا وہ حصہ جو الپ خان کی کمانداری میں تھا اسے پہلے کی طرح شہر کی فصیل کے اوپر بالکل تیار اور مستعد رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر الپ خان نے اپنے ایک نائب کو فصیل کے اوپر مقرر کیا، خود وہ نیچے اترا، بڑے شاندار انداز میں نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان اور بالا خان سے گلے ملا۔ اس شاندار حملے اور ان گنت منگولوں کو کاٹ دینے کے بعد بحفاظت شہر میں داخل ہونے پر اس نے انہیں مبارکباد دی۔ شہر کے لوگ بھی ان گنت تعداد میں ان کے گرد جمع ہوئے اور نظام الدین اور عارض زوزنی، بالا خان اور الپ خان کو منگولوں کے خلاف اس کامیاب اور شاندار جوابی کارروائی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ اس موقع پر نظام الدین نے الپ خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، الپ خان میرے بھائی، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چونکہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو یاد رکھنا اپنے اس نقصان پر چنگیز خان یقیناً بھڑک اٹھا ہوگا۔